آئیے اب میں اس شاعر کے حضور آپ کو لیے چلتا ہوں، سیدھے سیدھے مشاہدے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے زیادہ بات چیت نہیں، اعمال ہمارے ہیں انعام خدا دے گا۔ کہتے جی سبحان اللہ، اعمال ہمارے ہیں انعام خدا دے گا، نیکی پہ جزا دے گا، غفلت پہ سزا دے گا۔ کہتے سبحان اللہ، بھئی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اس وقت آپ کے۔ آپ سبحان اللہ کہہ کہ ابھی تو آزاد ہو جائیں گے، جب شاعرات آ جائیں گے تو پھر آزاد ہیں آپ لوگ، کوئی دقت نہیں ہے۔ اعمال ہمارے ہیں انعام خدا دے گا، نیکی پہ جزا دے گا، غفلت پہ سزا دے گا۔ یا کہا جائے اپنے جلتے ہوئے سینے کی دوا چاہتے ہیں، اپنے جلتے ہوئے سینے کی دوا چاہتے ہیں، کوفہ والے بھی مدینے کی ہوا چاہتے ہیں۔ ایک بھکاری کی طرح اور مانگنے والے کی طرح خود کو ہم آپ کی گلیوں میں فنا چاہتے ہیں۔ ایک بھکاری کی طرح اور مانگنے والے کی طرح خود کو ہم آپ کی گلیوں میں فنا چاہتے ہیں۔ مشاہدے کا وہ شاعر جو مشاہدے میں جان ڈالنے کا کام کرتا ہے، مشاہدے کو لوٹ لیا کرتا ہے۔ آئیے آپ کے دلوں کی دھڑکن جس کے لیے میں نعت پاک کے لیے حضور لیے چلتا ہوں، آپ کو اسد اعظمی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نعت پاک سے خوبصورت سا محفل کا آغاز کریں۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ نعت پاک پڑھنے کا جو شرف مجھ کو مل رہا ہے وہ میرے لیے باعث فخر ہے، باعث سند ہے۔ خوبصورت سا نعت پاک کا مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ سبھی ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں، کس کا نام لیا جائے کس کا نام چھوڑا جائے، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے، سب چمک رہے ہیں اس ڈائس پر۔ بڑے بھائی زاہد خان صاحب جو ماحول سے تشریف لائے، چیئرمین صاحب بدر عالم صاحب، شاہد سندری صاحب، سب ہمارے جو ہم کو جو جانتے پہچانتے ہیں، جو ہمارے برابر رابطے میں ہوتے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں جن کا جانتا ہوں۔ کاشف حسنین صاحب، رجب بھائی کا بڑا خوبصورت یہ پروگرام۔ صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتا ہوں حافظ املاک صاحب، مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ارشاد عطا کریں۔ سبحان اللہ بولیں گے نا؟ جی 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 جی، نعت پاک تک بولیے گا، اس کے بعد میں تالیاں بجائیے گا، بہترین۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مدینے کا منظر، مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا یہ والا بھی محلہ شریک ہو جائے، پیش کر رہا ہوں نعت پاک کا مطلع۔ مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے، مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص آپ لوگوں کے حوالے سے عبدالحلیم میرا دوست، اس کے حوالے سے فیصل حکیم فیصل صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن
دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ شعر رجب بھائی آپ کی خوبصورت نظامت کے حوالے سے اہل سنجر پور کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ستاروں سے یہ چاند، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ارے یار ایک مرتبہ ہاتھ اڑا کر سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت پاک سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ناجائز و حرام نہیں ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا اور شاعر کو لگے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ 5 منٹ کی بات ہے، خوبصورت خوبصورت شعر سن کر آپ مچلیں گے انشاءاللہ۔ حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو ایک التماس میرا ہے، پوری دنیا کرسی کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جا رہی ہے اور کرسیاں خالی ہیں، ہمارے بھائی لوگ کھڑے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جو ہمارے کچھ بھائی کھڑے ہیں، آپ لوگ کرسیاں لے لیجئے۔ وہ اسد بھائی اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب مشاہدہ فری ہو، آگے بیٹھنے کا موقع ملے، ان کا مطلب میں سمجھ رہا ہوں۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا۔ اسامہ تھوڑا سا شریک ہو جا میرے بھائی، ایک شعر پڑھ رہا ہوں یار، تڑپ جائیں گے بطور خاص۔ وہ ننھا سا اصغر، پیچھے والے شریک ہیں، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور رجب بھائی ایک واقعے تک آپ سب کا ذہن پہنچے تو شریک ہو جائیے گا، پیش کر رہا ہوں۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ سعود میرے بھائی دیکھنا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت،
جی چاہتا ہے۔ اور یہ ایک شعر آخری پڑھتا ہوں، اس کے بعد مقطع پڑھ کر میں آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ چلیے ماشاءاللہ ایک بھائی کو بہت بخوبی سمجھ میں آیا یہ واقعہ، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کریں جب حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن جانے کے بعد چہرہ انور دیکھنے کے بعد جو شعر ہوا ہے وہ آپ سب کے ذہن تک اگر پہنچے، آپ لوگوں کے دل کی ترجمانی ہو جائے، تو شریک ہونا اہل اعظم گڑھ حاضر کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ جو دیکھا ہے روئے، شریک ہونا بطور خاص، جو دیکھا ہے روئے جمال پان جانے کو جی چاہتا ہے، جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔